اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہو یا بیوریجز ہوں یہ اس پہ سر پورٹ ونڈو اتھارٹی کا آپ نے بتایا کہ نام چینج کر دیے گئے، یہ بتا دیجیے گا کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے کتنی نئی اتھارٹیز بنائی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کی مذمت کی جاتی رہی ہے، وہ جو ان کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں میڈم، ایسے ہے کہ یہ اتھارٹیز کا فرق ہے۔ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے جو قبائلی علاقے ہیں وہ بڑے محروم رہے ہیں، اور فورٹ منرو جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہوگا، پتہ نہیں آپ میں سے کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، کچھ نے نہیں کیا ہوگا، آپ یقین کیجئے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر اس کو ڈیولپ کر لیا جائے تو وہ مری لیول پہ چیزیں جا سکتی ہیں یا زیارت لیول پہ جی جاتی ہیں۔ فرق یہ تھا کہ وہ ڈی جی خان تھا، راجن پور کا بھی ایک قبائلی علاقہ ہے، اور یہ قبائلی علاقوں کا جو سسٹم ہے، جو پی اے سسٹم ہے، یہ انگریز کے وقت سے آ رہا ہے۔ تو اس میں جو کریں گے، یہ اتھارٹی جو ہم نے بنائی ہے، کچھ اتھارٹیز بنی ہے جیسے ڈی جی خان کی بھی آپ کو بتایا تھا، ویسٹ مینجمنٹ بنی ہے، تو یہ بیسیکلی اس ایریے کی ڈیولپمنٹ کے جی۔ اچھا سر، 30 پرائیویٹ کمپنیز کو بند کرنے کی سفارش کی گئی تھی وزیر اعلیٰ کو، اور اس میں 40 دیگر کمپنیاں تھیں جن کے حوالے سے محکمہ کو کہا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں۔ کیا کیبنٹ میٹنگ میں یہ آج کوئی چیز ایسی ڈسکس نہیں ہوئی، جب آئے گی جو دیکھیں، میرا کام یہ ہے اور کسی کا بھی کام ہے، یہ آپ کا حق ہے، رائٹ ٹو نو جو ہے یہ آپ کا حق ہے، ایکسیس ٹو دا انفارمیشن۔ میں نے جو باتیں آپ سے کی ہیں وہی ہوئی۔ کمپنیز کو بند کرنے کی سفارش کیوں کی گئی ہے؟ اس سے ریلیٹڈ نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ 581 پراپرٹیز جو ہے نا، آپ نے کانفسکیٹ کی، CDD کی ان کا انتظام لیا گیا ہے۔ انتظام دیا ہے۔ اچھا اس میں فرق ہے نا بھائی، الفاظ سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس میں ملکے شامل ہیں؟ میں نے آپ کو اس کی آپ تفصیل کہیں گے تو ہم آپ کو مہیا کر دیں گے، لیکن اس میں تفصیل آپ کو مہیا کر دیں گے۔ میں آپ کو عرض یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، بعض بینڈ آؤٹ فٹس ایسی ہیں کہ جن کے کچھ کام ایسے تھے کہ جو کام جو ہیں وہ فلاحی تھے، ان پہ کوئی ڈائریکٹ نہیں تھا۔ آپ ایک رسپانسیبل نیشن ہیں، یو ہیو ٹو رسپونڈ ٹو دا یونائٹڈ نیشن۔ عرض یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ان کے فلائی کام ہیں، ہم نے وہ سرکار کی تحویل میں لا کے، ضروری نہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے، ان کو سرکار کے ان کو ریگولرائز کرنا بھی سرکار کی ذمہ داری ہے، لیکن خدا نخواستہ جہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو وہ فرق ہے، جہاں پہ کوئی فلائی ادارہ ہے تو وہ فرق ہے۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے قانون تنظیموں کے حوالے سے بتایا کہ وہ چندہ جو لے رہے تھے ان کو گرفتار کیا، قانون پہلے سے موجود ہے کہ اس طرح یہ چندہ نہیں لے سکتے، لیکن مختلف شاپس پہ، بڑے بڑے اسٹورس پہ ان کے باکس پڑے ہوتے ہیں، تو آپ ایس او پی ایک دفعہ بتا دیں کہ جناب یہ جو کریں گے ہم ان کو۔ نیب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پچھلے دور حکومت میں نیب پہ ہوا، اور ہر پارٹی، نیب جسے نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں، تو اس پہ ہر کوئی سگنیٹری تھا، مگر کسی نے سیریس کام نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے یہ جو FATF والا سارا قصہ بنا اور ہمیں ایک گرے لسٹ میں کر دیا گیا۔ لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جانا خدا نخواستہ ملک کوئی دنیا کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا اس کا۔ تو عرض یہ ہے، اس کے لیے میکنزم بنا دیا گیا ہے، یہ جو اس میں کر کے اگر کوئی آپ کو نظر آئیں، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی، پولیس کی، CTD کی ذمہ داری ہے، مگر آپ کو نظر آئیں آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، یو آر ویلکم ٹو پوائنٹ آؤٹ اینڈ وی آر دیئر ٹو ٹیک ایکشن۔ صاحب یہ سپاہ صحابہ اور جیش محمد کی سبھی پابندی لگائی گئی، لشکر طیبہ پہلے ہوا بن گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سال تک آیا یہ تنظیمیں ٹھیک کام کر رہی تھی، جو ان پر آپ پابندی لگائی جا رہی ہے ان کے ساتھ؟ اگر آپ نے میری عرض سن لی ہوتی اور اس پہ توجہ کر لی ہوتی تو آپ کو اس سوال کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے کہا کہ نیب پہ پارلیمنٹ نے، پچھلی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس پہ منوان عمل نہیں ہوا، پک اینڈ چوز ہوا۔ وی آر ناٹ گوئنگ فار پک اینڈ چوز، ہم نیب پہ مکمل عمل درآمد کرتے رہے، بٹ دس از این آن گوئنگ اینڈ کنٹینیوس پروسیس، سو وہ ہم کرتے رہیں گے جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس پر جو پابندی ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے لگی یا اقوام متحدہ کی طرف سے لگی؟ میرے بھائی، پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے، آپ سارے جب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کر رہی ہے، تو جو قانون بنتا ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے نے یہ کیا کہ کچھ بینڈ آؤٹ فٹس کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، کچھ کو ڈکلیئر نہیں کیا، کچھ کو ڈکلیئر کر دیا۔ ایکشن ہم اپنا لے رہے ہیں، مگر ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جو آؤٹ فٹ پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے ہم اس کو کویسچن نہیں کر رہے، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنے فائدے میں۔ FATF کی ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ تمام بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہے وہ آن لائن کی جائیں اور تمام بینکنگ کا سسٹم جو ہے وہ ری ویمپ کیا جائے۔
मेरा क्वेश्चन ये है, तमाम बैंकिंग करें इस मामले में। इस मामले में ऑब्वियसली अपनी बहुत सारी चीज़ें कैश इकॉनमी हमारे पास, इकॉनमी का तमाम सिस्टम जो है वो चेंज होने वाला है। उन्होंने इतनी पैदा पूर्व सिफारिश की है, तो पंजाब के हवाले से इसमें क्या स्टेप्स लिए गए उसको डिस्क्राइब। बैंकिंग सेक्टर मेरे भाई, आपको सबको पता है कि बैंकिंग सब्जेक्ट जो है ये फेडरल से आता है, पंजाब उसमें, और पंजाब ने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया है इस पे। हमें जहाँ पता लगता है जो चीज़ें होती हैं, यहाँ तो बेनामी अकाउंट सियासतदानों के चल रहे हैं, मैं तो समझता हूँ इनको पकड़ना आसान है, इनके तो नामी अकाउंट थे। यहाँ तो बेनामी अकाउंट जो हैं वो लेकर आए, तो FIA, IB, इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर वर्किंग ऑन दैट। जहाँ हमें पता लगता है तो वो बैंक कर देते हैं। चेयरमैन नैब की एक ऑडियो और वीडियो टेप रिलीज हुई है, आप क्या कहेंगे कि क्या ये साजिश है या सियासी मुनासिब की इस्तेमाल किया जाए? मेरे भाई कह लें कि पीपल्स पार्टी ने ऑडिट कराने का भी और फ्रांसिक जांच पड़ताल का भी मुतालबा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ज़्यादा असर नहीं है। और बताएं जी, इसमें और किसी को हो ये अच्छा मसाले वाला सवाल है ना, तो और भी करेंगे, इकट्ठे कर लेता ताकि मैं इकट्ठा ही नहीं करूँगा। मुझे इनका जवाब दे लेने, मुझे इसका जवाब दे। इसी पर एक सवाल जी फरमाएं। ये सब अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताएं कि इस वक्त नैब को कौन फतह करना चाहता है? चेयरमैन नैब को मुतनाज़ा बना। मेरा एक ही वन लाइनर है कि नैब ने इसकी तरदीद कर दी है, इस पर कोई सवाल बनता नहीं। नैब ने तरदीद कर दी है इसकी, और डट के तरदीद कर दी है। दूसरा मैं अर्ज़ ये करूं कि फ़तह तो नैब ने किसी से होना नहीं। नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, जिसको तकलीफ़ हो गई वही दुआ तलाश करेगा। लेकिन एक इंटरव्यू दोबारा वो जो इंटरव्यू उसमें ये भी कोट किया गया है कि वो गवर्नमेंट की जानिब से भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से भी अप्रोच किया जाता है कि आप एक ऐसी जैसे आपकी खबर मेरे भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि जो नैब का अपना तर्जमान कहता है, आपको वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आती जो आपकी बरादरी कहती है वो आपको नज़र आती। उन्होंने कैटेगोरिक ना कर दिए, कैटेगोरिक ना कर दिए। नहीं वो वीडियो ऑडियो नहीं है, कर दिए उन्होंने। आप देखें ना, इसका जवाब नैब दे सकता है, लेकिन हमें उन्होंने कैटेगोरिक दे दिया। या तो आप साबित करें, फिर जो साबित करना चाहता है वो साबित करें। अच्छा, ऑडियो जो है, ऑडियो तो आजकल ये आप जिसकी मर्जी बना दें, और वीडियो भाई तो वीडियो तो आप उनसे सवाल करें ना। उन्होंने तरदीद कर दी है, एंड वी हैव टू गो बाय इट कि उन्होंने तरदीद कर दी। ये आपको एक दफ़ा हम दोबारा दिखाना चाह रहे हैं, ये दोबारा आपसे ज़रा थोड़ा ऊंची बोल देते हैं आप। सर मैं किसी एक तंजीम पे नहीं जाऊंगा। मैंने बैंड आउटफिट्स की बात की है, हमारा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। जो डिक्लेयर बैंड आउटफिट हो गई है सबके साथ एक ही सलूक हो। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका था। काइंडली मैं फिर आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने सारे दोस्तों को कि आप जब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो आप ज़रा अगर तवज्जो कर ले तो वो रेपिट आपका टाइम भी बच जाएगा, मेरा तो मसला नहीं है। मैंने आपको अर्ज़ ये किया कि जो उनके फ़लाही अदारे हैं, तालीमी अदारे हैं, हुकूमत ने तावील में लिए, हम उनको रेगुलराइज़ करके उसको हुकूमत चलाएगी। वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर गई है, जिस ज़िले में है वहाँ का महकमा तालीम या महकमा सेहत, ये दो ही चीज़ें फलाह की हैं ना, तो उनको हम चलाएंगे। मगर जहाँ पे कुछ और होता था उस नाम पे, उनके लिए फिर और बात। अगर ईद के बाद क़यादत की तरफ से हुक्म मिलता है तो एहतजाज और हुकूमत के खात्मे के लिए कोई तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं? देखिए जी, एहतजाज उनका हक है, लेकिन वो गालिब का एक मिसरा पढ़ देता हूँ कि कोई मुझको ये तो समझा दे कि समझाएंगे क्या, कहेंगे क्या आके कि हमने बेईमानी की, हमारे साथ चलो, हम कन्विक्ट हैं, हमारे साथ चलो। जो खातून उनकी लीडर निकली हुई हैं और वो जाके तशरीफ़ ले जा रही हैं, कभी जनूबी पंजाब में और कभी कहाँ, उनसे अगर एक ही सवाल कर लिया जाए कि मैडम आप तो ख़ुद कन्विक्ट हैं, आपकी तो सज़ा सस्पेंड हुई है, आपके पास मोरल ग्राउंड क्या है लोगों कहने पे। और दूसरा, कल यास्मीन राशिद साहबा ने कुछ सवाल किए, उनके भी वो जवाब दे दे तो अच्छा हो। अच्छा बुखारी साहब, एक सवाल ये रखता है कि जो आपने अदारे अपनी तहरीर में दिए हैं
یہ بہت سارے ادارے ایسے تھے جو فنڈ اکٹھا کرتے تھے، یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایسٹس میں کتنے تھے، کتنا روپیہ تھا؟ سر میں آپ کو اگین میں وہی بات دوبارہ کروں گا کہ 581 ایسٹس کی بات کی، 5 یہ نام نکال کر میں سنیں، ہر تنظیم کا جس پہ بھی یہ بینک ہے ہر کا کسی کا اکاؤنٹ فرق ہے. مجھے اب ان کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نہیں پتہ، نہیں ٹوٹل میں کافی ہے، کافی رقم ہے، ٹوٹل کافی ہے، مگر اگر وہ کوئی اہمیت کی حامل ہے، میری ایک عادت ہے کہ جو فگرز میرے پاس ایگزیکٹ نہ ہو میں اس کی بات نہیں کرتا، مگر اگر میڈیا کو اس کی اتنی ضرورت ہے تو وہ پبلش بھی کروا دیں. پنجاب کابینہ اجلاس سے متعلق سمسام بخاری پریس کانفرنس کر رہے تھے. دوسری جانب آپ کو لیے چلیں گے، وفاقی وزیر عمر ایوب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کوشش نہیں تھی، وہ محنت نہیں تھی، وہ لگن نہیں تھی، جس طرح ہم نے اس نیا پاکستان کو بنانے میں ہم لوگ لگن ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارا گردشی قرضہ میں ہم لوگ یا اٹھا کے دیکھیں تو یہ تقریباً 650 ارب روپیہ ہمیں ورثے میں ملا، اور اس پہ 450 ارب روپے تو صرف وہ تھا جو سابق حکومت نے ایک سال میں ایک بہاؤ، ایک سمندر گردشی قرضے کا برپا کر دیا. کیسے کہ جن فیڈرز پہ بے تحاشا چوری ہو رہی تھی، بجائے اس کے کہ چوری کا تدارک بھی کرتے، انہوں نے وہاں پہ بھی الیکشن جیتنے کے لیے بجلی دی. 450 ارب روپے انہوں نے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیے. الیکشن آ رہا تھا، قیمتیں بجلی کی جو ہے وہ زیادہ کرنے سے ڈر رہے تھے. ٹیرف انہوں نے کہا جو اگلی حکومت آئے گی ان کو ہم لوگ ورثے میں ڈالیں گے. تقریباً 200 ارب روپے اس میں انہوں نے چھوڑ دیا. ہم نے الحمدللہ وہ بھی ریکور کر رہے ہیں، اور 450 ارب روپے جو ایک بہاؤ تھا، یہ ایک بڑی اہم بات ہے. یہ ذہن نشین کریے گا کہ جون 2019 تک ابھی جو انہوں نے سابق حکومت مسلم لیگ نون حکومت نے جو بہاؤ ہمارے لیے چھوڑا تھا تقریباً 450 ارب روپے سالانہ کا، اس کا ہم لوگ مہینہ وار یا اس کا تخمینہ لگائیں وہ 38 ارب روپے مہینہ کا بنتا ہے. اس کو ہم لوگ کم کر کے تو جون 2019 تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مہینے کا گردشی قرضے کا بہاؤ اس کو ہم لوگ کم کر کے 26 ارب تک لائیں گے. پھر جون 2020 تک رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ 8 ارب روپے مہینہ تک لائیں گے. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ حالیہ جو اس وقت تک ہمارا ٹائم گزرا ہے 20-30 سالوں کا، اس میں رب میرے نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر 2020 تک انشاءاللہ تعالیٰ گردشی قرضوں کا بہاؤ 0 ہم لوگ کر کے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی ہمارے پاور سیکٹر کے نظام میں، ہمارے اوورآل سٹرکچر میں. اور خواتین و حضرات، یہ جو سسٹم ہے جو بجلی کی چوری کا، لاسز کا، ہماری اپیل ہے آج جو ہم لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ یہ چیز ساری قوم کو ہم لوگ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ موجودہ وسائل کے ساتھ ہم لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا تو ہمارے ساتھ مل کے اس جہاد میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا کے جو نکات ہیں اس کے عین مطابق یہ بجلی کی چوری کا سلسلہ جو ہے، چوری کا سلسلہ ہم لوگ ختم کریں. آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس کے خلاف ہم لوگ جہاد کریں، اس کو ختم کریں، اس چوری کو ختم کریں. اور یہ جو بقایا صرف 20% فیڈرز رہ جاتے ہیں، تقریباً 1500 فیڈرز، اس پہ آپ خود نشاندہی کریں، ہمارے ساتھ ان لوگوں کی نشاندہی کریں، ان کے ساتھ جرگے کریں، ان کو ختم کریں اس چوری کے مسئلے سے، کیونکہ ہم لوگ بجلی دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم لوگوں نے یہ ثابت کر کے دیا ہے. مختلف موسمی حالات میں ہم لوگوں کے لڑکے جو ہیں وہ جا کے لائن پہ کام کرتے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں، چند منٹوں میں اپنی بات میں ختم کروں گا، پھر آپ کے سوالات کے جواب دوں گا، کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آگے جاتے ہوئے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اس بجلی کے اور اس پاور سیکٹر کے شعبے میں. اس پہ اس وقت جو سابق حکومتوں نے ہمیں ایک ورثے میں ایک چیز دی کہ ہمارا جو انرجی مکس جو ہے، جو ایندھن جس سے ہم لوگ بجلی بناتے ہیں، 60% وہ امپورٹڈ فیول سے اس وقت، جس میں تیل ہے، جس میں LNG ہے، جس میں مختلف ذخائر ہیں جو امپورٹ کر کے ہم لوگ لاتے ہیں. 2025 تک انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت کی PTI کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم لوگ 2025 تک انشاءاللہ تعالی رینیویبل انرجی، ویریبل رینیویبل انرجی
تقریباً انرجی مکس کا 20% حصہ لائیں جو اس وقت صرف 4% ہے. 2030 تک ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جو پالیسیز لا رہے ہیں اس کے تحت ہماری جو انرجی مکس جو ہوگی وہ 30% سے زیادہ وہ ویریبل رینیوبل انرجی یعنی کہ شمسی توانائی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوا اور 30% آپ کی پن بجلی، اس کے ساتھ نیوکلیئر ہم لوگ 10% سے اوپر لے کے جائیں گے، اور بجلی کے دوسرے جو ایندھن کے دوسرے ذخائر ہیں اس کے ساتھ ملا کے 70% سے زیادہ ہمارا انرجی مکس جو ہوگا وہ ہمارے اپنے ذخائر سے ہوگا، تھر کول ہوگا اور یہ سارے ذخائر ہمارے ہوں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا ذرائع مبادلہ باہر جانے سے بچ جائے گا. اور یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے خواتین حضرات ہم نے پاور سیکٹر کی باقی چیزیں پچھلی پریس کانفرنس میں بھی میں نے بات کی تھی، پر یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 75% صارفین جو کہ 300 یونٹ کنزیوم کرتے ہیں ان کا ہم نے ہمیشہ پروٹیکشن دیا، ان کو تحفظ دیا اور آئندہ بھی ہم لوگ ان کا تحفظ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میٹرنگ سسٹم جو ہے اوور آل ڈسٹریبیوشن سسٹم آپ کا آٹومیٹک میٹرنگ انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ ہمارا زور ہے. وہاں پہ وہ سسٹم ہم لوگ لا رہے ہیں اور اس کے تحت ہمارا میٹر کا جو سسٹم جو لگے گا اس کو کوئی چوری کرنے کی کوشش کرے گا وہ ایک بٹن کے ذریعے ہم لوگ اس کو بند کر سکیں گے. پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز جو ہمارے ہیں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز. وزیر پیٹرولیم و توانائی عمر ایوب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری طرف شاہد خاقان عباسی بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہاں لیے چلتے ہیں آپ کو. کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی اس کے مطابق بات کی جائے. اسلام کا یہی اسلام کا تقاضا ہے، یہی ہمارے آئین کا تقاضا ہے اور یہی وہ اخلاقی قدریں ہیں جو ہمارے ملک میں رہی ہیں. ہمیں پہلے دن سے نیب کے بارے میں ریزرویشن تھی کہ کیا یہ حکومت کے تابع ہے، کیا حکومت اس کو استعمال کر رہی ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے، کیا حکومت اپنی کرپشن چھپانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، کیا ان چیزوں کے پیچھے عمران خان ہے، کیا ملک کے لیڈرز اپوزیشن کو اٹھانے کے پیچھے عمران خان ہے. یہ سوال ہم نے بار بار کیے اور اس کے کڑیاں آج ملنی شروع ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے احتساب کا وہ آپ کے پی کے احتساب کمیشن میں دیکھ لیں کہ وہاں پر کون سا احتساب ہوا، کس کا احتساب ہوا. اس ادارے سے کرپشن چھپانے کی کوشش کی گئی، اس کے ممبران نہیں مانے، استعفیٰ دے کر چلے گئے، کمیشن ختم کر دیا گیا. یہ عمران خان کا احتساب ہے. آج جس طرح چیئرمین نیب جس کے بارے میں ہم نے لائیو ٹی وی پر ریزرویشن کا اظہار کیا تھا ان کی گفتگو کے حوالے سے، آج ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرے. کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کی رحمانیہ مسجد میں نماز جمعہ سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا. 2 افراد شہید ہوئے، 15 افراد زخمی ہیں جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. دھماکے سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکے میں 2 سے 2.5 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. دھماکہ خیز مواد مسجد کے اندر ممبر کے قریب رکھا گیا تھا. مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف. میں اس وقت کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کی مسجد رحمانیہ کے احاطے میں موجود ہوں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفیں مکمل طور پر اس دھماکے کے نتیجے میں الٹی ہوئی ہیں. مختلف سامان یہاں پہ بکھرا ہوا ہے. اب میں آپ کو لیتا آہستہ آہستہ اس پوائنٹ پر جاؤں گا جہاں پر دھماکہ ہوا. میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہ تمام املاک جنہیں نقصان پہنچا اس کو دکھاتے ہوئے مین جہاں پہ دھماکہ ہوا ہے اس ایریا کی نشاندہی کرے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سین تھا جہاں پہ نماز کی تیاری کر رہے تھے. اس کے بعد یہ برآمدہ آتا ہے. برآمدہ میں جایا جائے تو اس میں پورا سٹیپ نیچے دیتے برآمدے میں پہنچیں گے. برآمدے کے بعد یہاں سے چلتے ہوئے آگے چلیں. یہاں پر بھی مختلف املاک پڑی ہوئی ہیں جو دروازے کو نقصان پہنچا، دیگر اشیاء کو نقصان پہنچا، وہ ساری موجود ہیں. اس کے علاوہ مزید جب آئیں تو یہ مین احاطہ ہے جہاں پہ نماز ادا کیے جانے کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی تھی. وہ محراب ہے مسجد کا جہاں پہ امام مسجد کھڑے تھے اور
मेंबर की जगह पे उसे क्लोज करके दिखाएं कि थोड़ा सा कि उस मेंबर की जगह पे वहाँ पे प्लांट किया गया था धमाका खेज मवाद जो तकरीबन 2 से 2.5 किलोग्राम बताया जाता है, जिसके फटने से ज़ोरदार धमाका हुआ। उसमें बॉल बेरिंग नहीं थे, इसलिए इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ताहम ये कि इसमें जो अब तक की इतलात हैं कि एक शख्स इसमें शहीद और 15 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर एरिया को कॉर्डन किया हुआ है। पुलिस, FC और दीगर कानून नाफिज करने इदारे के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं। जी कि समाजी रहनुमा सरदार आजम रशीद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ मुनज़्ज़िम ग्रोह सरगर्म है। इल्जामात लगाने के पीछे सरगर्म ग्रोह साइबर क्राइम का माहिर है, कमाल एडिटिंग करता है। आजम रशीद ने कहा कि वो भी गैंग की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुके हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ब्लैकमेलर्स हैं, सरकारी इदारों में जाकर ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये लोग इदारों में झूठी दरखास्तें लेकर जाते हैं। चेयरमैन नैब और खातून की ऑडियो वीडियो वायरल होने के तनाज़े पर समाजी रहनुमा आजम रशीद अपने दलाइल के साथ चेयरमैन नैब के हक में सामने आ गए। उन्होंने चेयरमैन नैब से मुबैना गुफ्तगू करने वाली खातून को एक मुनज़्ज़िम ग्रोह का रुकन करार दिया और उनके काम का तरीक़ाकार भी बताया कि ये लोग किस तरह अहम शख्सियात तक रसाई हासिल करते हैं। आजम रशीद ने बताया कि चेयरमैन नैब तक रसाई इन लोगों ने 2013 में उस वक्त हासिल की जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल लापता अफराद कमीशन के सरबराह थे। ये ग्रोह अपनी फुप्पो के लापता होने की दरख्वास्त लेकर जावेद इकबाल तक पहुंचा और उसने 2013 से अब तक एक FIR पर करोड़ों रुपए कमा लिए। और वो पुप्पी जो अगवा की जो FIR है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो 2013 में करवाई गई थी। तो 2013 में एक FIR 549 उसका नंबर है, वो झंग सदर थाना में रजिस्टर करवाई गई और उस FIR पे तकरीबन 5 से 10 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। आजम रशीद ने बताया कि इस ग्रुप का पूरा एक सेटअप है, उनके पीछे मौजूद लोगों को बेनकाब करना लाजमी है। तो ये वो सिस्टम है जिसको यूज़ करते हैं। तो इनके जो हाथ हैं वो ख़वातीन हज़रात बड़े लंबे हैं। इनके साथ एक पूरा ग्रोह काम कर रहा है, एक पूरा सेटअप काम कर रहा है। ऐसे तो नहीं ये काम हो जाएगा, ये जो उन्होंने कल काम किया ऐसे तो नहीं हो जाएगा। इसके पीछे बहुत सारे नासिर होंगे। ये कैसे वीडियो आ गई, कौन ऐसे लोग थे? वो तो कोचवान का बेटा, उसको क्या पता कि इतना बड़ा एक्ट मैं कर सकता हूँ। और ये जो औरत है ये तो एक ड्राइवर की बेटी है। तो ये बड़ा अहम है कि इनके पीछे कौन से लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए। जो हमें पता है उसमें कोई चंद पुलिस के आला अफसरान हैं। जी आजम रशीद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ये ग्रुप कितना बाअसर है और इनका दायरा कार किन शख्सियात तक है। कुछ सुना है फेडरल सेक्रेटरीज है, उनका नाम मुझे अभी मालूम नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता सरेआम आ जाएगा इंशाल्लाह कि वो कौन से लोग हैं जो इनको पैटर्नाइज करके ये सारा कुछ करवाते हैं और फिर ये सियासी जमातों को भी जो सिलसिला है इसमें इन्वॉल्व करते हैं। आजम रशीद ने बताया कि चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो में सामने आने वाली खातून जाली व्हाट्सएप बनाने की माहिर है और उनकी बहन इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस है। और इनकी तैयबा गुल की एक बहन है, वो जो बहन है जी वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं और ह्यूमन स्मगलिंग करती हैं। वो यहाँ की बच्चियों को मिडल ईस्ट में फ़रोख्त करती हैं। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.